بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نصیحت ایک کہانی میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کنعان کے بارے میں ہے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بہت کوششیں کی مگر کامیاب نہ ہو سکے، تو رب تعالیٰ سے عذاب کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نوح، تو اپنے اہل و عیال کو لے کر ایک کشتی میں سوار کر اور اس میں ہر چرند پرند کا ایک ایک جوڑا اور اپنے تمام اقربا کو لے کر اس میں سوار ہو جا اور میرے عذاب کا انتظار کر۔ بہت جلد زمین پر ایک زبردست سیلاب نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی، ایک کشتی تیار کی۔ قدرت کے مقررہ وقت پر پانی کا ایسا طوفان آیا کہ ہر چیز اس میں ڈوبنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، جو اپنے باپ کا گستاخ اور نافرمان بھی تھا، کشتی نوح میں سوار نہ ہوا۔ جب پانی حد سے بڑھنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے اپنی طرف بلایا۔ اس نے اپنے باپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور جھوٹی جھوٹی دلیلیں دینا شروع کر دی۔ نبی اللہ نے اسے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی مگر اس پر کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ الٹا اس نے جواب دیا کہ اب تک میں نے تمہارا کون سا حکم مانا ہے جو میں اب مانوں؟ اگر پانی مزید بڑھ گیا تو میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اس طوفان کے آگے پہاڑ کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب بھی وقت ہے، اپنی ضد چھوڑ دو اور ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ جس کو رب کائنات ہدایت نہ دے، اسے کوئی دوسرا بھی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ باپ بیٹے میں ایک دوسرے کو قائل کرنے کی بحث ہو رہی تھی کہ ایسے میں ایسی تند و تیز موج اٹھی کہ آنن فانن کنعان کو بہا کر لے گئی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا یہ حشر دیکھا تو دربار خداوندی میں فریادی بن کر حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے مالک دو جہاں، آپ نے مجھے تسلی دی تھی کہ تیرے اہل و عیال کو نقصان نہ پہنچے گا، جبکہ میرا بیٹا اس میں بہہ گیا ہے اور میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، جس کو تو اپنا بیٹا کہتا ہے وہ اصل میں تیرا بیٹا نہیں تھا، وہ تیرے اہل میں سے تھا ہی نہیں، وہ تیرا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پریشان نہ ہو، میں تجھے پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ اگر چاہوں تو ایک کنعان کیا، دنیا بھر کے جتنے بھی مردے ہیں سب کو زندہ کر سکتا ہوں، لیکن کنعان دراصل تیرا اپنا نہیں تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، میں تیرے غیر سے پناہ مانگتا ہوں، بے شک تیرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میں اسی بات پر راضی ہوں، تیری رضا پر راضی ہوں۔ اگر تو میری موت میں راضی ہے تو مجھے بھی غرق کر دے، کیونکہ تیری رضا سے جو مجھے موت آئے گی وہی تو میری اصل زندگی ہے۔ اس پوری کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ نصیحت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ چاہے تو جو چاہے کرے، کیونکہ ساری قدرت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو جانتا ہے اور انسانی عقل اس کی رسائی حاصل نہیں کر سکتی۔ ہمیں اس کہانی سے دوسری نصیحت یہ ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کا نافرمان ہو تو خواہ وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ عذاب کا مستحق ہو جائے گا۔ یعنی کسی کا حسب اور نسب اس کے کام نہیں آئے گا، فقط اور فقط اس کے اعمال اس کے کام بھی آئیں گے اور اس کے ساتھ بھی جائیں گے۔ تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ اگلی نصیحت اور اگلی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبسکرائب کیجیے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔